ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ملک کی یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے تاریخ بنائی اس ملک کے لیے. پاکستان کی پہلی فٹ بال ریفری فیفا ریفری ہیں کہ جنہوں نے فیفا کا وہ کورس جس میں فزیکل فٹنس کے حوالے سے وہ کورس کلیئر کیا اور خاتون بنی. فخر بلوچستان فٹ بال میں ان کو قرار دیا جاتا ہے. بیسٹ ایتھلیٹ رہی 2006 سے 2012 تک. 4 گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیتے انہوں نے نیشنل سطح پر. اس کے ساتھ ساتھ 11 سال سے بلوچستان کی ہاکی ٹیم کی کیپٹن ہے. فٹ بال کو ریپرزینٹ کیا ان کی اور اتنی ساری چیزیں اگر میں بتانا شروع کروں گا تو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. سونیا مصطفیٰ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم سونیا مصطفیٰ صاحبہ. وعلیکم السلام. سونیا صاحب ہم واقعی میں فخر پاکستان سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کھیل کے میدان میں حاصل کیا. تھوڑا سا سب سے پہلے میں چنٹو رضا پہ بات کروں گا. چنٹو رضا ابھی جو اٹلی میں واقعہ ہوا تھا آپ ذرا تھوڑا کلیئر کیجئے گا. سونیا مصطفیٰ صاحبہ جو اٹلی میں ابھی ریسنٹلی کشتی ڈوبی ہے اسی میں ہلاکت ہوئی ہے چنٹو رضا کی جو بلوچستان یونائٹڈ کی فٹ بالر تھی. جی سر, کوئٹہ میں جو پہلے کلب تھا ہمارا بلوچستان یونائٹڈ سے, وہاں سے سٹارٹ لیا تھا اینڈ دین وہاں سے اس نے فردر موو کیا تھا نیشنل کی طرف اینڈ دین پھر پاکستان ٹیم میں نامینیشن ہوئی اس کی. تو یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ تھا جو ہم اسٹل ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت اچھی جرنی تھی اس کے ساتھ. ابھی بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ چنٹو ہمارے بیچ میں نہیں ہے. لگتا ہے وہ کہیں سے آ جائے گی. چنٹو رضا جو گئی تھی یہاں سے تو وہ تو جو کشتی تھی اٹلی کی, اگر میں وہی سمجھ رہا ہوں تو وہ تو تارکین وطن کی کشتی تھی. اس میں کئی سارے پاکستانی تھے, کئی اور ممالک کے لوگ تھے, تو وہ اسی تارکین وطن والی کشتی میں تھی. جی جی سر, جو سننے میں یہی آیا اور فیملی کا بھی یہی تھا کہ اس کا اپنا ڈیسیجن تھا. وہ یہی چاہ رہی تھی کہ انہوں نے بہت سٹرگل کیا, پاکستان آرمی میں کھیلی, پاکستان کے لیے کھیلی, ایٹ دا اینڈ بلوچستان میں اس نے جاب کے لیے کافی یہاں وہاں اپروچ کی, بٹ ایٹ دا اینڈ جب اس کو یہاں پہ کوئی اپرچونٹی نہیں ملی تو آئی تھنک سو اس نے یہ اسٹیپ, فیملی نے کہا کہ وہ اپنے روزگار کے لیے خود چل پڑی, اپنے فیوچر کے لیے ہمیشہ پریشان رہتی تھی. اور ایٹ دا اینڈ پتہ چلا کہ وہ گئی ہے اور اس طریقے سے گئی ہے اور یہ حادثہ پیش آیا ہے جو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. سونیا مصطفیٰ صاحبہ, میرے خیال ہے یہ ہمارے ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی ہماری سپورٹس میں ایک تو خاتون آتی نہیں, اگر کوئی فیمیل آ رہی ہیں وہ نیشنل سطح پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, وہ کوچ بھی بن جاتی ہیں, لیکن یہاں پہ ان کے لیے کوئی وسائل نہیں ہیں. وہ جان پر کھیل کر تارکین وطن کی کشتی میں یورپ جا رہی ہیں کہ وہاں جا کے جو انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے سیکھا ہے تو انہیں کوئی جاب مل جائے گی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں سپورٹس کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے. یہ میرے خیال ہے یہ جو تارکین وطن کی کشتی میں بیٹھ کے جانا پڑ رہا ہے ہمارے ایتھلیٹ کو کہ جس نے اس ملک کو ریپرزینٹ کیا ہو, اور پھر بہت ساری چیزیں سامنے ہی نہیں آتی. بتانا چاہیے یہ اصل چہرہ جو ہمارے سپورٹس کا ہمارے ارباب اختیار نے رکھا ہوا ہے, یہ دکھانا چاہیے کہ ایک تارکین وطن کی کشتی میں پاکستان کی نیشنل پلیئر میڈلسٹ جو ہے وہ اس کشتی میں جا رہی ہے کہ جس میں آلریڈی جان جانے کا پورا خطرہ ہوتا ہے, اور وہ چھپ کے یعنی کہ اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کر لیا. وہ ہماری فورسز کی ایتھلیٹ بھی رہی اور اس کے باوجود اس کو ویزا نہیں مل سکتا تھا شاید وہاں جانے کا, کہ اس کو جانا پڑ رہا ہے تو تارکین وطن کی کشتی میں ویزا کا ایشو ہو. سیکنڈ, ان کی فیملی کا مین جو ریکویسٹ مجھ سے کہی گئی ہے ڈفرینٹ پیجز پہ جو ہم نے ان کو ان کے فیڈریشنز پہ جا کے بتایا کہ چنٹو رضا کی اس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے, ڈفرینٹ نیوز والے ان کے گھر گئے. ان کے والدین کا یہ ریکویسٹ ہے کہ سارے نیوز چینل سے ایک ریکویسٹ, ایک اپیل کی جاتی ہے, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہے یا لوکل جتنے بھی ہے, جو ہمارا میسج پاکستان سے اٹلی کنوے کرے کہ کائنڈلی ہماری بچی کی ڈیڈ باڈی ٹائملی پہنچا دے. ان کی فیملی بہت پریشان ہے. تو آپ کے نیوز سے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میسج اٹلی تک پہنچ جائے کہ ان کی ڈیڈ باڈی ہیز سون ہیز پاسبل پاکستان پہنچائی جائے. اور یہ میں 28 سال ہو گئے مجھے اس جرنلزم میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے ارباب اختیار سے کہ ایٹ لیسٹ اس ایتھلیٹ کی باڈی کے لیے تو محنت کر لیں, کہ اس کی باڈی تو اس کی فیملی جس چیز کے لیے پریشان دکھائی دیتی ہے. یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ سے, خدا کے واسطے کم از کم ہمارے ملک میں سارے کھیل ختم ہو گئے, ہم کیا مثبت چہرہ اپنے ملک کا دے رہے ہوتے ہیں.
یہ بڑا ایک سوچ کا مقام ہے. ہم کس جگہ ہمارے اپنے اسپورٹس کو لے گئے. ذرا 70s 80s کے اپنے اسپورٹس تو یاد کریں کہ جب فلائنگ ہارس اور ہاکی ٹیم دوڑ رہی ہوا کرتی تھی تو اس کے بعد سب بیٹھے ہوتے تھے, اسکواش کے میدان میں جیت رہے ہوتے تھے, سب دیکھ رہے ہوتے تھے. آج ایک کھیل رہ گیا, لیکن باقی ایتھلیٹس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ بہت ہی. اور آپ کا پیغام سونیا مصطفیٰ صاحبہ بالکل جس طریقے سے میں بھیج سکتا تھا اور جس انداز سے آگے بھی بھیجوں گا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ چنٹو رضا جس نے اس ملک کے سر پورے پاکستان میں یہ نیوز بہت جلدی پھیل گئی, لوگ سٹوریز بنانے لگ گئے, لوگ انفارمیشن لینے لگ گئے, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ اٹلی تک ابھی تک نہیں پہنچی. فیملی بہت پریشان ہے. نیوز والے اپنی رپورٹنگ کے لیے ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اصل بات تو پہنچائے آپ آگے. فیملی بہت پریشان ہے. دیکھیں یہ لائیو شو ہے, اس کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. ہم جو پیغام پہنچا سکتے ہیں سونیا صاحبہ ہم انہیں جس انداز سے پہنچا سکتے ہیں, میں بھی اس پہ سب کا اوپینین بھی لوں گا, بلکہ میں آتا ہوں آپ کے پاس. ہمیں کوئی راستہ بتایا جائے کہ ہم کس طرح سے اپنی ریکویسٹ وہاں پہ فارورڈ کریں, کیونکہ کسی کو کوئی پروسیجر نہیں پتا. سونیا صاحبہ آپ کی ریکویسٹ تو میرے خیال ہے کہ آپ کو ریکویسٹ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تلاش کرنا تو ذمہ داری ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو ریکویسٹ, اور آپ روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی دوست کے لیے کس سے ریکویسٹ کریں. میرے خیال ہے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیسے صرف چنٹو رضا کی نہیں بلکہ کافی ٹائم ہو گیا, اس کی باڈی کی کیا کنڈیشن ہوگی. نہیں میں بالکل آپ کی بات, دیکھیں یہ ایشو ایسا تھا کہ ہم پی ایس ایل کا پروگرام کر رہے تھے, لیکن خاص طور پہ ہم نے آپ سے اسی لیے بات کی کہ میں ابھی آیا تھا جب کوئٹہ, تو آپ کی کچھ فٹ بالر سے ملے اور سب آپ کا چرچا کر رہے تھے, اور وہیں پر یہ مجھے خبر ملی تھی. چنٹو کے ساتھ ہی ہم نے یہ فائنل کیا, ہم نے ایک بلوچستان وومن فٹ بال اکیڈمی لانچ کی, جس میں نرس نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کو چلائیں گے. جو ٹف ٹائم ہم نے فیس کیا بلوچستان میں وہ ہماری بچیاں فیس نہ کرے, لیکن وہ چھوڑ کے جا چکی ہمیں. نہیں سونیا صاحبہ آپ یقین مانیں کہ جس طرح آپ رو رہی ہیں, آپ یقین کریں کہ دل سے ہمارا بھی ایسے ہی رونے کا دل چاہ رہا ہے اپنی بدقسمتی پہ کہ ہم اپنے ایتھلیٹ کو کیا کہ ہمارے لوگوں کو اس انداز سے جانا پڑتا ہے. آج تک ہم وہ کوئی ملک ہیں. رسپیکٹ نہیں ہے سر. کہا جاتا ہے پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہم میسی رونالڈو بنیں گے ہمارے بچے, تو میں نے کہا یہ انٹرنیشنل بھی یہ چیز باہر ملکوں میں چیزیں نظر آتی ہیں, پاکستان کے اندر پلیئرس کی کوئی ویلیو نہیں. جب تک اس کی باڈی, جب تک وہ کام کر رہی ہے, جب تک وہ گراؤنڈ میں ہے, تب تک وہ اسٹار ہے. اگر وہ اس فیلڈ سے تھوڑا سا سائڈ ہو جاتی تو اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اس پلیئر کو کچھ نہیں دیا جاتا, وہ نہیں ہے سیکیور. اب میں سب سے بڑی چیز کہ ابھی درمیان میں ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے تھے, جو جابز وغیرہ تھی کھلاڑیوں کی, خاص کر کرکٹ میں تو چلو پھر پیسہ مل جاتا ہے سونیا صاحبہ, لیکن باقی گیمز میں تو جابز کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ڈیلیز جو ان کو ملتی ہے سر, وہ 2000 روپے ڈیلیز کیا ہوں گی پر ڈے, وہ نہیں ملتی پلیئرس کو. پلیئر اپنے شوق سے آتا ہے, اس کا شوق اس کو تباہ کر دیتا ہے سر. اور اس یعنی کہ 2000 روپے ڈیلیز جو ایونٹ کے دوران ہی ملتی ہوگی, ویسے تو ملے گی نہیں, وہ بھی نہیں ملتی. نہیں ملتی سر. اس چیز کے لیے جب آپ لڑتے ہو نا تو آپ کو جو ہے نا فارغ کر دیا جاتا ہے. نہیں یہ ایک تو ہمارے یہاں بچیاں, میں نے خاص طور پہ ان پہ سٹوری کی, ہم نے دکھایا تھا یہاں پہ اپنے چینل پہ بھی چلایا, جو اکیڈمی ہے سونیا مصطفیٰ صاحبہ اس اکیڈمی کو لیڈ بھی کرتی ہیں. چنٹو رضا جس کی ممبر تھیں, وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کو سپورٹ کر رہی تھی, تو اسی دن مجھے یہ چیز پتہ چلی تھی. تو میں نے کہا آج بات ہوئی سونیا صاحبہ ان کی آواز نے, ان کے انداز نے, اور جو انہوں نے واقعہ پورا سنایا, یقین کریں کہ دل جو ہے نا وہ چیر کے رکھ دیا ہے اس پورے معاملے نے اور اس پورے واقعے نے. شاید ہمیں اس طرح تفصیل نہیں پتہ تھی جس طریقے سے آج انہوں نے پوری تفصیل بیان کیا, اور جس طریقے سے وہ ملک چھوڑ کر ان کو جانا پڑا. میرا خیال ہے کہ لمحہ فکریہ اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. ان کو, ہمارے ارباب اقتدار کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں کل قیامت کے دن یہ بہت سارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک ان کو جہنم میں نہ لے جائیں, کیونکہ یہ ایک نہیں ہے, وہاں پر بہت ساری چنٹو رضا ہوں گی جو اسی طریقے سے ان کی خبر آ گئی, مشکل ان کی خبر بھی نہ آتی ہو سکتا ہے, جو تکلیف سے جس میں نے ان بچیوں سے پوچھا جب میں کوئٹہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے ہمارے پاس کرایہ تک نہیں ہوتا جانے کا, کوئی ایک سپورٹ ایسی نہیں ہوتی. تو سونیا صاحبہ جیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اکیڈمی اوپن ہی ہوئی ہے, بٹ وہ سپورٹ نہیں ملتا. یہاں سے اسپانسر ڈھونڈو, کچھ عرصہ مل رہا ہے, وہاں سے ڈھونڈو. ہم خود سے اپنے آپ سے کب تک کرتے رہیں گے.
یہ بات تو خاتون ہو کے یہ بتا رہی ہے نا. یہاں پر جو مینز ہیں, میں نے ہاکی کے پلیئرز کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ ان بیچاروں کو بھی ڈیلیز نہیں ملتی تھیں, ان کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں. اور یہ تو پھر بھی بلوچستان ہے اور اتنی دور کا علاقہ جہاں پر ویسی نیگلیجنس بہت زیادہ ہے. اور نیگلیجنس صرف اس کی نہیں ہے, جیلوں کی ہر لحاظ سے. آپ کے پروگرام میں کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ بلوچستان اور سندھ کے پلیئروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے, اور ابھی پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کو چاہیے, کرکٹ ایک ڈفرنٹ ورلڈ پاپولر گیم ہے, مگر بلوچستان اور سندھ کے اور اس کے علاوہ جس, چاہے وہ باکسر ہو یا وہ کبڈی کا پلیئر ہو یا کسی کا بھی پلیئر ہو, اگر جس کے اسٹار لگا ہوا ہے تو وہ ایک پاکستان کا اسٹار پلیئر ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کو چاہیے کہ ان کے بھی اسٹائپنڈ وغیرہ, جس طرح ابھی کرکٹر کی رحمی زادہ نے اسٹائپنڈ بڑھائی ہے. آپ یعنی کہ وہ بتا رہی ہیں کہ جب ایونٹ ہوتا ہے 10 دن کا, جیسے یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ اسی طرح سندھ اسپورٹ بورڈ ہے جی, وہ پاکستان اس کے انڈر میں, اس کے انڈر میں. اب یہ جو سندھ گیمز وغیرہ ہوتے ہیں, آپ یقین کریں بچوں سے ہم سنتے ہیں, ان کو ٹھہرنے کی صحیح جگہ نہیں دیتی ہیں, کھانا نہیں دیتے. چلیے یہاں پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی پلیز پلیز سونیا صاحبہ. 11 ایئرز بہت چھوٹی بات نہیں ہے بلوچستان کے لیے کھیلنا. ہم جب کھیلتے تھے تو ہمارے پاس اپنی پرسنل ہاکیز بھی نہیں ہوتی تھی, تو شاہدہ رضا واحد پرسنالٹی تھی جو وہ کھیلتی تھی. مجھے میرے پاس ہاکی نہیں تھی. اس لڑکی نے مجھے, جب اس کو وہاں سے کیمپ سے ملتا تھا, دین اس نے مجھے لا کے ہاکیز دی. ہاکی صرف گراؤنڈ کے حد تک ملتی تھی, اینڈ دین اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ہاکی نہیں ہوتی تھی. اگر ہمیں فیڈریشن کی طرف سے ملتی تھی تو وہ ہاکی بھی ہم سے واپس لے لی جاتی تھی. تو یہ چیزیں فیس کی ہے, اس لیے میں آج بات کروں گی تاکہ آگے ان فیوچر ہماری یوتھ, ہماری فیمیلز کے ساتھ یہ سچویشن کریٹ نہ ہو. اچھا سونیا, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ. جی جی جی, صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود یہ سونیا مصطفیٰ اور چنٹو رضا مرحومہ جو ہیں, وہ ان کا اس طریقے سے اوپر آنا, اتنی اسٹرگل کرنا, سلوٹ کرتا ہوں. دیکھیں نا بلوچستان جیسے یہ علاقے, ہمارا شوق ہے, ہمارے شوق ہمیں رکنے نہیں دیتے, ہمیں بڑھنے دیتے. ہم اس ٹائم, میں اور چنٹو نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کھیل لیے, اس ٹائم ہم نے آگے آنے والی نسلوں کے لیے جگہ بنانی ہے. ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا, ہم نے اس کو تیار کیا, اور آج وہ میرے بیچ میں میرے ساتھ نہیں ہے. نہیں بالکل. نادرہ آپ کچھ کہہ رہی تھی. اچھا, وہاں بلوچستان میں روبینہ عرفان صاحبہ ہوتی تھی, ان کا کیا کردار ہے؟ پہلے تو انہوں نے کافی خواتین کو پروموٹ بھی کیا تھا ایک زمانے میں, ابھی ان کی کوئی کیپیسٹی ہے ایسی جہاں پر وہ ورک کرتی ہوں؟ جب لاسٹ ٹائم جو کوئٹہ یونائٹڈ جہاں سے سٹارٹ ہوا, وہ میم روبینہ عرفان کا ہی ٹائم تھا. کافی ٹائم بیچ میں فٹ بال بالکل ختم ہو چکا تھا. ہاکی چھوڑ دی تھی ہم نے, فٹ بال کی طرف اس لیے آئی کیونکہ ایز اے پلیئر وہ ریسپیکٹ نہیں تھی. ایز اے پروفیشن میں نے اپنا چینج کیا, میں ایز اے ریفری میں آئی, میں نے ٹیسٹ کلیئر کیے, اینڈ دین پھر میں اس لیول پہ آئی. لیکن فٹ بال فیڈریشن کی اگر میں بات یہاں کروں اور کرنٹ سچویشن کی بات کروں تو وہ بہت چیزیں بہت اچھے سے ہینڈل کر رہے ہیں. اور مجھے ان کی کرنٹ سچویشن جو ہارون صاحب ہے, وہ چیزوں کو, وہ پلیئرز کو جس طریقے سے اس ٹائم تیار کر رہا ہے, جو وہ ان کی ہر فارمیلٹیز کمپلیٹ کر رہا ہے, شاید آج سے پہلے میں نے پاکستان کے اندر یہ فیڈریشن, یہ سارے رول پلیئرز کے لیے اسپیشلی نہیں دیکھے. جو پریزیڈنٹ فٹ بال کے ہیں جنہوں نے اسٹارٹ لیا ہے, ماشاء اللہ آؤٹ اتنے سالوں بعد پاکستان کے اندر انٹرنیشنل AFC کا کورس کرایا گیا, جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. ہارون ملک صاحب واقعی ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم ایک ٹرائل بھی کینڈی لینڈ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. پورے پاکستان سے انڈر 16 ٹیلنٹ نکالنا ہے, جو آپ سے تو ملاقات نہیں ہو سکی تھی, لیکن وہاں آپ کی کچھ اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی تھی. مجھے صرف جاتے جاتے ایک چیز کا جواب دیجئے گا کہ چنٹو رضا نے کیا کیا کھیلا تھا, کس کس کے لیے کھیلا تھا؟ سر چنٹو رضا نے پہلے اسٹارٹ لیا تھا ایتھلیٹکس سے, دین ہم نے ہاکی کھیلا, دین اس نے کافی ایئرز ہاکی کھیلا, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, پاکستان آرمی کی پلیئر رہ چکی ہے. اس کے بعد فٹ بال اس نے کھیلا بلوچستان کے لیے, کوئٹہ یونائٹڈ کے نام سے, میم روبینہ عرفان ہے جنہوں نے ٹیم بنائی تھی. پھر وہ پاکستان لیول پہ اس نے کھیلا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اس نے, اینڈ دین وہ لاسٹ آرمی میں تھی, پھر جب ڈپارٹ ختم ہوا تو اس سے یہ ایک نوکری تھی وہ بھی چلی گئی. بالکل, یہ ورنہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس میں آپ ڈپارٹمنٹس ہی نہیں رہے تو اس کے بعد آپ ڈپارٹمنٹ کیسے ان کے لیے بولیں گے, چاہے بلوچستان کی بات کر لیں. لیکن کہیں نہ کہیں ان چنٹو رضا نے اگر کھیلا تو بلوچستان کے لیے کھیلا, اور یہاں بلوچستان کی گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے. پتہ سونیا صاحبہ, میں بڑا حیران ہوں کہ ایک سنگل اسٹیٹمنٹ بلوچستان حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آیا.
آپ کے کسی منسٹر کے سامنے کہ بھائی وہ ایک بچی تھی کس مشکل میں ہوگی تو وہ اس کشتی میں گئی ہے. ذرا آپ بیٹھ کے تو دیکھیں, اپنی جان کو ایک سمندر میں جا کے خطرے میں ڈال کر دیکھیں, یہ کوئی بلا وجہ نہیں کرے گا. اس طریقے سے گئی ہے. مجھے میری لاسٹ دسمبر میں اس سے ملاقات ہوئی تھی. میں بہت پریشان ہوں کہ وہ کیسے چلی گئی, مطلب انہوں نے بتایا بھی نہیں, وہ اتنی خاموشی سے گئی ہے, کسی کو اس نے اطلاع بھی نہیں دی ہے. کسی کو ظاہر ہے یہ وہ ایسا کام جتنا چھپ کے کرنا پڑ جاتا ہے بیچاروں کو, یہ جتنے بیچارے ان کے لیے تو ایک ٹیگ لگا دیا نا, غیر قانونی انداز سے جا رہے تھے آپ, غیر قانون. ارے کون اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے, کس کو مرنے کا شوق ہے. آپ کو پتہ ہے ان سمندر سے جو ٹریول کرتے ہیں اس میں موسٹلی لوگ سونیا صاحبہ پہنچ نہیں پاتے ہیں, جو پہنچ جاتے ہیں اس کے باوجود وہ جان اپنی جوخم میں ڈال کے سمندر میں ایک طریقے سے کودتے ہیں. اس کشتی میں نہیں بیٹھتے ہیں, وہ کشتی تو ہوتی ہے اتنی چھوٹی ہے, چھپ چھپا کے جاتی ہے, کہ اس سمندر میں کودتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم تیرتے ہوئے پار لگ جائیں گے. تو جو اتنا رسک لے رہے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا. جاتے جاتے مجھے ذرا اپنے تھوڑے سے مسائل بتا کے ضرور چلی جائیں. آپ بہت ایفرٹ کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. آپ کا یہ پیغام چلا گیا اور اس پیغام کو ہم روز پیغام دیں گے, آپ فکر نہیں کریں کہ کیا ہوا چنٹو رضا کی ڈیڈ باڈی کا, ہم ضرور بات کریں گے. اپنے مسائل ذرا ہمیں بتا کے چلی جائیں تاکہ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی سر, مسائل بیسیکلی یہ ہے کہ اکیڈمی سٹارٹ کی, ایک انیشیٹو لی ہے, پلیٹ فارم بھی ملا ہے, بٹ ظاہر سی بات ہے بلوچستان میں لڑکیاں بہت غریب فیملی سے آتی ہیں, تو جتنا میری اپنی مجھ سے جتنا ہوتا ہے اتنے پلیئرز کو میں دیکھ رہی ہوں. لیکن میں ظاہر سی بات ہے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں پراپر فٹ بال کا منتھلی یا 2 منتھ کا کیمپ لگایا جائے, جس میں بچیوں کو, جیسے پہلے روبینہ عرفان صاحبہ ڈیلی جو گرلز آتی جاتی تھی ان کو ٹریولنگ کی اماؤنٹ دی جاتی تھی, ٹرانسپورٹیشن دیا جاتا تھا, بٹ کرنٹ سچویشن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو گرلز جو ہے کافی دور سے آتی ہے. سر کوئٹہ میں اگر آپ پوچھیں کہ ایوب اسٹیڈیم کہاں ہے اور سریاب کسٹم کہاں ہے, ایوب اسٹیڈیم کہاں ہے, کچلاو کا ہے, لڑکیاں آ رہی ہے, لڑکیوں کو شوق ہے, پیرنٹ سے بات کی ہے, سر پرمیشن لے کے لڑکیوں کو باہر اپنے ذمہ داری سے لے کے آئے ہیں. لیکن مین ایشو ابھی آ رہا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا. جیسے پہلے کیمپس لگائے جاتے تھے, اب وہ کیمپس نہیں لگائے جاتے. تو اگر کیمپس لگیں گے تو آنا جانا لڑکیوں کو ملے گا. ڈائٹ تو ہم مانگتے ہی نہیں کہ ہمیں ڈائٹ دو, وہ ہم خود دیکھ لیں گے. ایٹ لیسٹ ٹرانسپورٹیشن تو لڑکیوں کو پرووائڈ کی جائے. میں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, یہ بالکل آپ کا پیغام نہیں, ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں, یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی مطالبہ کرتا ہے. آپ نے کہا نا کہ ڈائٹ ہم ارینج کر لیں گے, ٹرانسپورٹ دی جائے. میرے خیال میں ڈائٹ, آپ کا ڈائٹ پلان, جو ایک تو آتی نہیں ہے بچیاں, اگر آ رہی ہیں تو ان کو تو کم از کم اپریشیٹ کرو, ان کا تو خیال کرو. یہ اس ملک میں عام طور پہ خواتین کے لیے سر بہت ٹف ٹائم ہم نے بلوچستان میں دیکھا. میں باقی لڑکیوں کا نہیں تو میں اپنی بات کروں کہ ہمیں روکا جاتا تھا, راہ چلتے ہوئے بندہ روکتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیوں کھیل رہے ہو, آپ اس طرح کیوں جاتے ہو. حالانکہ ہم پراپر اسکارف میں اپنے آپ کو کور اپ کر کے جاتے, اس کے باوجود ہمیں لوگ, لیکن پھر بھی ہم نے معاشرے سے لڑا, ہم نے آس پاس کے لوگوں سے لڑائی کی اور ایک مقام پہ پہنچے, خود آگے آئے اور دوسروں کے لیے راستہ بنایا. تو یہی تو ہمارا کام ہے. پازیٹیوٹی ہم پھیلائیں گے تو آپ کے سامنے پازیٹیوٹی آئے گی. سونیا مصطفیٰ, ہم سب نے اپنا جواب دینا ہے, تو آپ نے اپنا جواب دینا ہے, آپ اپنے جواب کی تیاری کر رہی ہیں. جو ظاہر ہے دنیا سے گزرنے کے بعد ہم نے سب نے اپنا ہی جواب دینا ہوگا, تو آپ جو کچھ بھی ایفرٹ کر رہی ہیں. کاش سر یہ دنیا یہ جان جائے کہ اس دنیا کے بعد ایک موت بھی ہے, ایک دوسری دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے. اگر بندہ وہ سوچے نا تو شاید اس کی یہ زندگی بہت اچھے سے گزرے گی اور وہ ایک دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ کسی کا حق کھائے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ سونیا مصطفیٰ صاحبہ. آپ آل آؤٹ کا حصہ بنی اور ہم بھی آل آؤٹ جائیں گے. ایٹ لیسٹ چنٹو رضا پاکستان کی ایتھلیٹ ہے, اور میری اپنی ذاتی رائے میں ٹھیک ہے, بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا چنٹو رضا نے. یہاں بلوچستان حکومت کی آواز بنتی ہے کہ بھئی ایک تو سب سے بڑی چیز, اتنا بڑا سوال ہے کہ نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرنے والی خاتون آتی کتنی ہے پاکستان کے اسپورٹس میں, جس نے پاکستان کو نیشنل لیول تک خود کھیلا ہو. ایک بڑا ڈپارٹمنٹ, پاکستان آرمی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو ریپرزینٹ کیا ہو. تو بلوچستان حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ چنٹو رضا کی ڈیڈ باڈی, جس کے لیے ابھی ان کی دوست رو رہی تھی سونیا مصطفیٰ, آپ کو اس کے لیے فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے اور کھل کے کرنے چاہیے. نہ کہ جی اس میں کئی اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے اور دیگر جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جان کی بازی ہار گئے. کئی لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کا پتہ نہیں ہے اب تک اس واقعے کے اندر جو کچھ بھی ہوا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ ان کی فیملی کو پیغام وہاں سے ضرور آنا چاہیے کہ اس وقت چنٹو رضا کی کیا
صورتحال ہے اور مسلسل ان کے ساتھ فیملی کس مشکل میں ہوگی اس رابطے میں ضرور رہنا چاہیے جس کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. اور میرے خیال ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان آرمی ایتھلیٹکس میں جتنا نمایاں رول پلے کر چکے ہیں اتنا کسی اور ڈپارٹمنٹ نے ایتھلیٹکس کے شعبے میں نہیں کیا. گراں قدر خدمات ہیں ہماری فورسز کی اور بالخصوص پاکستان آرمی کی. تو اگر پاکستان آرمی کو بھی ریپرزینٹ کر چکی ہیں یہاں پر چنٹو رضا تو پھر یہ ذمہ داری سب کی ہے, یہ کسی ایک کی نہیں ہے. اور اگر چنٹو رضا پاکستانی ہے تو اس ملک میں بسنے والے 23 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کہ یار کہ ہماری ویمنز ایتھلیٹ آتی نہیں ہے. اگر اس کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کے لیے ان کی فیملی کے ساتھ تو رابطے میں رہیں. اور ہم اس معاملے پہ بات کرتے رہیں گے, ایک بریک لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو آج کے میچ پہ کل کے میچ پہ بات کرتے ہیں. بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ٹیکسرات لینوو پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان HBL PSL سیزن 8 کی آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن. اس آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن میں بریک پہ جانے سے پہلے سونیا مصطفیٰ صاحبہ آئی تھی اور یہ بہت بڑا نام ہے بلوچستان میں, ینگ ہے لیکن ہسٹری ہے, وہ تاریخ ہے بلوچستان اسپورٹس کی. اور انہوں نے بلوچستان میں بچیوں کو خاص طور پہ, ایک تو روبینہ عرفان صاحبہ, بڑا اچھا نام نادرہ مشتاق صاحبہ نے یاد دلایا تھا, ہمیں یاد ہے کہ ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا تھا روبینہ صاحبہ کا بلوچستان کی, جب سیکرٹری بھی رہی تھی وہ اس وقت. اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا کام جو ہے یہ بچیاں کر رہی ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن ان کے مسائل سے اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تارکین وطن کی کشتی میں بیٹھ کے نیشنل کلر لینے کے بعد, نیشنل گرین بلیزر پہننے کے بعد وہ جو ہے وہ تارکین وطن کی کشتی میں جا کے ڈوب کے ہلاک ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کس کو ڈوب جانا چاہیے, معذرت کے ساتھ یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں ساتھ ہوں یہاں پر چنٹو رضا کے, اور میں بالکل جو ہے وہ کم از کم یہ پیغام ضرور اٹھاؤں گا. نادرہ بالکل, میں میٹرو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ بالکل آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ نہ صرف گورنمنٹ آف بلوچستان بلکہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ایمبیسیز کے تھرو جس طرح سے ایک بات چیت ہوتی ہے اٹلی گورنمنٹ سے بات کریں اور ان سے چنٹو رضا جو کہ شاہدہ رضا تھی ان کی ڈیڈ باڈی کا مطالبہ کرے اور پاکستان ان کے لواحقین تک پہنچائے. اور ہم ان تمام لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دل چیر کے رکھ دیا ہے اور یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اپنے احساسات کو بیان کرنے کا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے بتایا یہ پورا واقعہ بہت بہت دل خون کے آنسو رو رہا ہے. بات کرنے کے لیے الفاظ مجھے نہیں مل رہے ہیں. میرا بس یہ مطالبہ ہے بلوچستان گورنمنٹ سے کہ بہت اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا, آگے کوئی اور چنٹو رضا ان پانیوں میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو, کوئی اور چنٹو رضا ان تکلیفوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جانے کا نہ سوچے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ چنٹو رضا ان حالات میں 150 لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکی بیٹھ کر کشتی کے اندر پاکستان سے باہر جانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. کیا ایسی اس کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوئی, کیا اس کے ٹیلنٹ کو مس کیا گیا جس کی وجہ سے اس کو یہ اقدام اٹھانا پڑا. میرا مطالبہ ہے بلوچستان گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب سے کہ وہ ڈائریکٹلی اٹلی گورنمنٹ سے بات کرے. بہت ضروری ہے, ایٹ لیسٹ کچھ تو جو چنٹو رضا کی فیملی ہے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے گا. اگر وہ ڈیڈ باڈی جلد از جلد یہاں پر آ جائے, کچھ سکون آ جائے گا جب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی تدفین کریں گے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اس کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہیں, اس کے آخری دیدار کو ترس رہے ہیں. تو میرا ہاتھ جوڑ کے مطالبہ ہے, نسیم بھائی نے بھی یہی مطالبہ کیا ہاتھ جوڑ کے کہ خدا را اس کو دیکھیے اور اس کے لیے کچھ اقدام کریں. اس کے لیے دنوں نہیں گھنٹوں کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی بات چیت کا آغاز کرنا ہے اٹلی گورنمنٹ کے ساتھ. مختصر سے جی انوار بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات ہے کہ یہ ویک اپ کال ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ لڑکی کس طرح مجبور ہو کے گئی ہے, تو کوئی وجہ تھی نا. بریڈ اینڈ بٹر اگر پاکستان میں ان کو اور بلوچستان میں اگر میسر ہوتا تو کیا وہ یہ اقدام کرتی؟ تو یہ مسئلہ بلوچستان کے علاوہ پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کو بھی چاہیے کہ جس نے نیشنل کلر لیا ہے اس کے لیے کم از کم ایٹ لیسٹ اگر جاب نہیں پرووائڈ کر سکتے تو اتنا اسٹائپنڈ تو دیں کہ وہ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر تو کریں. یا تو پاکستان کا ان کو اسٹار نہ دیا جائے, جب پاکستان کا اشتہار دیا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم ان کے اخراجات اور ان کے فیملی کا خیال رکھا جائے. میں نے کل آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بلوچستان اور سندھ بہت نیگلیکٹڈ ایریا ہے, ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں
اور اسپیشلی دیکھیں کل یہ بات ہوئی اور آج اسٹوری ہمارے سامنے آ گئی، تو لہٰذا میں ارباب اختیار جو پاکستان کے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اور مزید ایسے حادثات سے بچنے کے لیے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس بچے کو پاکستان لے کے آئیں تاکہ ان کے گھرانہ، ان کے آخری دیدار، سر ان کے سکون چاہنے والے آئے سر، جب تک ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، ہم عام طور پہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ تدفین نہیں کر دیتے ہیں سکون نہیں آتا ہے، بالکل۔ تو انہیں تو اپنی بچی کا پتہ ہی نہیں ہے شعیب بھائی۔ دیکھیں جس طریقے سے نسیم آپ نے، مزمل نے اور دونوں نے بولا، میری بھی پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل